نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو میں بین الاقوامی امن و سلامتی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پاکستان کے مجوزہ پروگراموں اور ترجیحات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے تنازعات کے حل میں فعال اور مثبت کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مستقل حمایت کا یقین بھی دلایا۔ دونوں رہنماؤں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے سرکاری دورے کے پہلے دن ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، زائرین کے مسائل اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تہران میں جلد ہی پاکستان، ایران اور عراق کی ساملکی کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں زائرین اور دیگر باہمی مسائل پر غور کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا پرتباک استقبال کیا اور تعلقات کے فروغ کی امید ظاہر کی۔ محسن نقوی نے ایران کو برادر ہمسایہ ملک قرار دیتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر پاکستان استحکام پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں۔ دشمن ملک میں نفرت، تقسیم اور عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہے۔ وہ سانحہ بلوچستان کے شہید محمد سعید کے لواحقین سے تعزیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کسی ایک قوم یا صوبے کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اور ہمیں متحد ہو کر اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا۔ عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ افواج، پولیس اور سیکیورٹی ادارے قربانیاں دے رہے ہیں اور پوری قوم اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے غلام سعید کے سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جب شہید کی میت گھر پہنچی تو ان کے والد صدمے سے انتقال کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر سطح پر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف سی کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا اور اس کے اختیارات چاروں صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک بڑھا دیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایف سی ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ نئی فیڈرل فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا اور دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے۔ تنظیم نو کے تحت اس فورس کی کمانڈر پولیس سروس آف پاکستان کے افسران سنبھالیں گے۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ رفح میں اسرائیلی فوج نے امداد کے منتظر 110 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر میں جاری مذاکرات بے نتیجہ رہے، جبکہ غزہ کے سکوش علاقے میں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے باہر جمع نہتے افراد پر فائرنگ کی گئی۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ فوج نے سیدھی گولیاں برسائیں۔ اقصی ہسپتال کے ترجمان خلیل دگران کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کو سر اور ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں۔ مئی کے دوران صرف جی ایچ ایف مراکز پر 800 فلسطینی شہید اور 5000 زخمی ہوئے، جن میں بھوک کے شکار خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔